السلام آئے نا تو قوم کو سمجھایا یہ بات کہہ کے کہ جس بچڑے کو تم پوج رہے ہو مجھے بتاؤ یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے؟ فرمایا یہ تو اتنا بے حس و حرکت ہے، تم چل پھر رہے ہو، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، کھا پی رہے ہو، لیکن یہ اتنا بے حس و حرکت ہے، جب سے اسے بنایا گیا اس نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا، یہ تو اتنا مجبور ہے، تم سے کوئی بات کی جائے نا تم اس کا جواب دیتے ہو، لیکن یہ جو تم نے معبود بنایا ہے یہ اللہ یرجع الیہم قولا، یہ تو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ یہ عقلی دلیل سے موسیٰ علیہ السلام نے نا قوم کو سمجھایا، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ہارون علیہ السلام کے پھر آگے صفائی دی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہارون علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہارون علیہ السلام سمجھا رہے تھے قوم کو، فرما رہے تھے من قبل یا قوم انما فتنتم بی، اے قوم یہ سامری نے تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہ جو بچڑا معبود بنا لیا گیا ہے نا یہ بذات خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، تمہارا جو رب ہے نا وہ صرف اللہ رحمان ہی ہے، تو ایسا کرو مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، فَاتَّبِعُوا وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو، یہ ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں پر نا تفاسیر کے اندر جو احادیث آئی ہیں تو اس میں سے ایک اعتراض شیعہ کرتے ہیں، بہت دھڑلے کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام جب تبوک پر جا رہے تھے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ علی بزدل ہے، اس لیے علی کو ساتھ نہیں لے جایا جا رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اسی روایت کو شیعہ لے کر نا بڑا شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لہٰذا نبی کے بعد خلیفہ علی تھے، نبی علیہ السلام کے بعد نا خلافت کا حق وہ علی کا تھا، لہذا ابو بکر کو نعوذ باللہ جابرانہ طور پر مسلط کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں نمبر ایک تو سنیں ساری قوم کو، حضرت ہارون علیہ السلام اکیلے ہیں اور ساتھ چند ساتھی ہیں، جیسے کہ آگے والی وہ آیات سے میں نے آپ کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تو بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا سامری کے ساتھ۔ وجہ کیا تھی کہ وہ بھی ہندوؤں کی طرح نا یہ گائے کو مقدس مانتے تھے، یہ مصر کے لوگ ہندوؤں کی طرح گائے کو مقدس مانتے تھے، پھر قبطیوں کے ساتھ رہ کر بنو اسرائیل کی غلامی کر کے ان کے ذہنوں میں بھی، وہ بنو اسرائیل کے ذہنوں میں بھی جس طرح قبطیوں کے ذہن میں گائے مقدس تھی نا، ان کے ذہنوں میں ایک نظریہ بن گیا تھا کہ گائے مقدس ہے۔ جیسا ہمارے آج کل جو پرانے بزرگ ہیں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، وہ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں وہی ہندوانہ رسمیں ہیں ہماری بھی، بارات کا تصور، جہیز کا تصور، اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے اناج کو پھینکنے کا تصور، اناج کے اوپر بچی کا چل کر جانا اس بات کا تصور، قرآن کے سائے میں یہ بچی کو الوداع کرنا اس بات کا تصور، وہ بھی مقدس گرنتھوں میں اپنی کتابوں میں بچیوں کا الوداع کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی ان کا دیکھی دیکھی بچیوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، لیکن جب وہ گھر سے الوداع ہونے لگی تو قرآن کا سایہ کر دیا، جی قرآن کے سائے میں الوداع ہونے لگی۔ اسی طرح میت کو اٹھاتے وقت وہ کہتے ہیں رام رام ستیا، انہیں اور کوئی بات ملی نہیں، انہوں نے کلمہ شہادت کہنا شروع کر دیا۔ ہندوانہ رسمیں جیسے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں منتقل ہوئی، ایسے بنو اسرائیل کا قبطیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گائے کو مقدس ماننے کا نظریہ بن چکا تھا۔
تو یہ اکثریت سامری کے ساتھ ہی ہارون علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر انہیں شرک سے روکا بھی۔ اور یہاں پر ایک بات اور سنیں قابل غور، ہمارے بعض نا سیاسی جو لیڈر ہیں ووٹ لینے کے لیے، وہ بھی ساتھ جا کر قبروں پر چادریں چڑھا دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ جا کر نا ان کے وہ کلوں کے اندر، ساتوں کے اندر جو ایسی بدعات ان میں شریک ہو جاتے ہیں، اور مثال دیتے ہیں اسی آیت کی کہ دیکھو ہارون علیہ السلام بھی تو خاموش ہو گئے تھے نا، شرک کو دیکھ کر نا ہارون علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے تھے، خاموش نہیں ہوئے، انہیں روکا ہے کہ لوگو ان ربکم الرحمن فاتبعونی واتیعوا امری، لوگو تمہارا رب صرف اللہ ہے اور میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ لیکن ہاں ہارون علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، روکتے رہے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا، فرمایا تیری موجودگی میں شرک ہوتا رہا تو میرے پیچھے کیوں نہیں آ گیا، مجھے آ کر خبر کیوں نہیں دی؟ کہنے لگے حضرت اس لیے نہیں میں آیا، میں اگر پیچھے آ جاتا نا تو پھر بنو اسرائیل نے 2 ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جانا تھا، پھر ان کے اندر جنگ و جدال ہونا تھا، پھر کبھی نہ ختم ہونے والی دشمنی چھڑ جانی تھی، اس لیے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ ان چاند کو لے کر اگر میں آ جاتا تو یہ سامری اور انہیں ورگلا لیتا۔ تو ہارون علیہ السلام سے نا بڑا عظیم رشتے کا انہیں واسطہ دیا، فرمایا قال یا ابن امہ، اصل میں یہ لفظ تھا یا ابن امہ، الف کو یا سے بدل کر یا کو ساکن کر دیا گیا تو یا ابن امہ بن گیا، اے میرے ماں جائے بھائی، میں نے انہیں بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دے، حقیقت تو پہلے معلوم کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بڑے غصے میں اپنے سامنے دیکھا تو فرمایا میں اس لیے نہیں آیا آپ کے پیچھے کہ ادھر رہ کر انہیں تبلیغ کرتا رہوں گا، نصیحت کرتا رہوں گا، اور آپ آئیں گے آپ کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں، آپ کو ایک اللہ نے جلالت عطا فرمائی ہے، آپ کی ایک وجاہت ہے، روب ہے آپ کا، تو آپ آئیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے۔ تو میرے بھائی جو یہ شیعہ روایت پیش کرتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حق تھا کیونکہ نبی نے فرمایا موسیٰ کے ساتھ نسبت ہارون جیسی ہے، یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ہارون علیہ السلام تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں فاتبعونی واتیعوا امری، لوگوں میری اتباع کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ اگر اللہ کی قسم یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، صحابہ کے ایمان پر یقین ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے وہی مراد ہوتا جو شیعہ دیتے ہیں تو پھر ضرور حضرت علی بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتے فاتبعونی واتیعوا امری، انہی کے بھی یہی الفاظ ہوتے کہ لوگوں میری اتباع کرو، خلافت کے معاملے میں میرے حکم کی اطاعت کرو، ابو بکر تمہارے خلیفہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے حدیث کی وجہ سے علی تمہارا خلیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں انہی آیات سے جو تیسرا مسئلہ ثابت ہوا وہ یہ تھا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی کو چھوڑ دے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ داڑھی رکھنا سارے انبیاء کی سنت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کو پکڑا نا تو اس سے یہ ثابت ہوا ہارون علیہ السلام کے چہرے پر بھی داڑھی موجود تھی۔ اور میں رات کو ہی قرآن کے تفسیر کے اندر نا طب کے مسئلے آئے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ جس بندے کے خصیتین خراب ہو جائیں نا یا کسی وجہ سے وہ نکل جائیں یا ظلم کرتے ہوئے کافر لوگ نکال دیں مسلمانوں کے، جیسے کہ جنگوں کے اندر کرتے ہیں، تو بندے کی داڑھی جھڑ جاتی ہے، اگر عمر سے پہلے نکال دیے جائیں تو چہرے پر آتی نہیں ہے، تو یہ داڑھی اللہ نے مردانگی کی علامت بنائی ہے۔ وہ مرد نہیں ہوتا جس کے چہرے پر داڑھی نہ آئے، کیوں؟ اس کا تعلق ایک طب سے بھی ہے۔ اور آج بعض لوگ جو مجوسی عیسائیوں کی نکالی کرتے ہوئے اپنے چہرے سے داڑھی منڈواتے ہیں نا، حالانکہ یہود و نصارہ
جنہیں اپنے نبی مانتے ہیں، ان نبیوں کے چہروں پر بھی داڑھیاں موجود تھیں۔ اور آج مسلمان، ایک تو سارے نبیوں کے چہروں پر داڑھی تھی نا، تو مسلمان یہ دیکھیں ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرمایا لوگوں مجوسیوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا، مجوسیوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ صحابہ چونک گئے، کان کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول مجوسیوں کی مشابہت کس بات پر؟ فرمایا داڑھی کو منڈوا کر، مجوسی داڑھی کٹواتے ہیں، تم داڑھیوں کو بڑھانا۔ ساتھ ہی میرے نبی علیہ السلام نے دیگر موقعوں پر، دیگر جگہوں پر صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بعض جگہ پر فرمایا صحابہ داڑھیوں کو بڑھانا، داڑھیوں کو کٹوانا نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ، یہودیوں کے مخالفت کرو۔ تیسری حدیث میں فرمایا لوگوں داڑھیوں کو معاف کر دو۔ چوتھی حدیث کے اندر فرمایا مجوسیوں کی مشابہت نہ اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول کیا کریں؟ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ۔ پانچویں حدیث کے اندر فرمایا فاق اللحام، اے میرے صحابہ داڑھیوں کو معاف کر دو، وقص الشوارب، مونچھوں کو کٹوا دو۔ میرے بھائیوں اس کا یہ مقصد ہے کہ داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں بلکہ داڑھی رکھنا فرض بھی ہے۔ میرے نبی نے امر کے صیغے کے ساتھ، امت کا اجماع ہے، علماء سے مسائل پوچھ سکتے ہیں آپ کہ جب بھی نبی علیہ السلام امر کے صیغے کے ساتھ کہ یہ کام تم کرو حکم دے دیں، وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں 4 قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین فی هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا میں نے انسان کو بہترین تقویم میں، خوبصورت صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب تک انسان کے چہرے پر داڑھی خوبصورت نہیں لگتی، آتی نہیں ہے۔ جب خوبصورت لگ جائے پھر اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب میرے بھائیوں آنا شروع ہو جائے پھر اسے کٹوانا حرام ہے، کٹوانی جائز نہیں ہے، یہ رکھنا فرض ہے۔ تو اس آیت سے اللہ نے یہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ میرے ہارون کے چہرے پر بھی داڑھی تھی۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ اس وجہ سے انہیں روکتے رہے ہیں شرک سے، لیکن ان سے علیحدہ اس لیے نہیں ہوئے، جنگ اس لیے نہیں کی کہ اگر یہ تو ایک دوسرے کے باپ بیٹے بھائی ہیں، جنگ لگ گئی تو ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مخالفتیں آ جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا، کوئی اگر بندہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا ہے، اس آیت سے 5واں مسئلہ یہ ثابت ہوا، اگر کوئی بندہ راہ حق سے ہٹ گیا ہے نا، آپ کے پاس علم کم ہے، آپ جانتے کہ فلاں ساتھی کے پاس علم زیادہ ہے، فلاں عالم کے پاس لے کر جاؤں گا تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی، اسے بلا لیں، اس کے آنے کا پھر انتظار کریں۔ یہ نہیں پہلے اس پر بدعتی کے، پہلے ہی مشرک کے فتوے لگا دیں نام، بلکہ اسے سیدھی سیدھی اللہ کے قرآن کی اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی دعوت دیں، اور کسی عالم کے ساتھ رجوع کروائیں تاکہ اسے دلائل کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی 2 دلیلیں دی ہیں۔ فرمایا میری قوم کے لوگ، ایک تم بات کرتے ہو، تمہاری بات کو یہ لٹاتا نہیں ہے، اس سے تو پھر افضل تم ہوئے، تم ہر کسی کی بات کا جواب دیتے ہو، بولتے ہو، ضرورت کے مطابق بات کرتے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اس سے تو بہتر تم ہو، تم اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہو، تم اپنی اولاد کے لیے ہلہ گلا کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، کماتے ہو، اور تم ایک دوسرے کے کام آتے ہو، جبکہ یہ جس جگہ بنا کر رکھا تھا اسی جگہ پڑا ہوا ہے، یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ لہٰذا 2 عقلی دلیلیں دے کر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح یہی باتیں میرے ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو انہی باتوں سے اللہ کے دین کی دعوت دی تھی کہ جن بتوں کو تم مانتے ہو نا